میرا باپ شروع سے ہی میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ جب کبھی بھی کام سے واپس آتا تو میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز لازمی لے کر آتا۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مجھے بابا کا رویہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ روزانہ رات کو مجھے دودھ کا گلاس پلاتا اور کہتا تم کافی کمزور ہو گئی ہو، لیکن دودھ پیتے ہی مجھے اتنی گہری نیند لگتی کہ مجھے اپنے آپ کا کوئی ہوش نہ رہتا اور مجھے اپنے باپ پر شک ہونے لگا۔ ایک رات یہی راز جاننے کے لیے دودھ نہ پیا تو آدھی رات کو مجھ پر ایسا راز کھلا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں اتنی حسین تھی کہ میرا باپ مجھے بیچنا چاہتا تھا۔ میں ہر وقت اپنے باپ سے ڈری رہتی تھی۔ آج جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میری ماں میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، فائزہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ اماں نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے اتنا ہی کہا اور پھر انہوں نے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے تھے۔ میں ہکا بکا سی امی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس سے قبل تو انہوں نے کبھی مجھ سے اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹا میری یہ بات بڑے غور سے سنو اور آج کے بعد اسے اپنے دماغ میں بٹھائے رکھنا۔ میں نے امی کی وہ والی بات سنی تو میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب امی نے کیوں کہا ہے، لیکن مجھے ان کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں امی کے لوگوں پر ہاتھ رکھ دوں اور ان سے کہوں، مجھ میں اس سے زیادہ سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ امی بولی، فائزہ اب تم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہو، جس قدر ممکن ہو اپنے باپ کی نظروں سے اوجھل رہا کرو۔ وہ تمہیں اپنے پاس بلائے تو نہ جایا کرو۔ تمہیں پتا تو ہے تمہارا باپ کتنا بڑا جوے باز ہے۔ وہ چند پیسوں کے لیے تمہیں کسی وقت بھی بھیج سکتا ہے۔ اگر تمہارا باپ کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے تو کھانے سے انکار کر دیا کرو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ میں بولی، امی میرے سامنے ایسی باتیں مت کریں۔ میں نے بہت سی جوان لڑکیوں کو دیکھا ہے جو اپنے باپ کے ساتھ بہت زیادہ فری ہوتی ہیں، اور پھر میرے ابو تو مجھ پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ امی بولی، ہاں ہاں میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں، وہ تجھ پر جان نچھاور کرتا ہے، تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ اسے دور رہو، اس میں سب کی بھلائی ہے۔ میں غصے سے بولی، مجھے نہیں چاہیے ایسی بھلائی۔ اتنا کہہ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ باہر میرا چھوٹا بھائی علی گلفام دروازے سے کان لگائے کھڑا تھا۔ وہ بولا، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ امی صرف آپ سے پیار کرتی ہیں، مجھ سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ امی آپ کو مجھ سے چوری چھپے کچھ کھانے کے لیے دے رہی تھی۔ میں ہنس دی اور بولی، گلفام تم کیسی باتیں کرتی ہو، ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، تو پھر مجھے بھی بتائیں امی کیا کہہ رہی تھیں؟ میں بولی، امی کچھ ضروری باتیں کر رہی تھی۔ گلفام نے سر ہلا دیا اور صحن میں کھیلنے لگا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بابا بھی گھر آ گئے۔ انہوں نے ہاتھ میں مٹھائی پکڑی ہوئی تھی۔ گھر آتے ہی وہ مجھے پکارنے لگے، فائزہ دیکھو تو میں کیا لے کر آیا ہوں۔ میں بابا کی جانب لگتی تھی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے اور گلفام کو اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلانے لگے تھے۔ امی نے یہ منظر دیکھا تو آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگی، فائزہ ادھر آ کر میری بات سنو۔ میں نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی اور بابا کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ پھر بابا نہانے کے لیے چلے گئے تو امی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئی، میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں میری بات کا اثر نہیں ہوتا کیا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنے باپ کے پاس مت بیٹھا کرو، لیکن تم تو ان کے آتے ہی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی، یعنی تمہیں اپنی ماں کی بات کا کوئی اثر نہیں ہے۔ میں بولی، امی میں بابا سے پیار کرتی ہوں، ان کے پاس نہیں بیٹھوں گی تو پھر کس کے پاس بیٹھوں گی؟ امی نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، سارا قصور میرا ہے بیٹی، میں نے تم سے حقیقت چھپا کر رکھی ہوئی تھی، مجھے چاہیے تھا کہ سب کچھ میں پہلے ہی بتا دیتی۔ میں بولی، امی ایسی بھی کیا بات ہے؟ تبھی بابا کی آواز آئی تھی۔ وہ کہنے لگے،
فائزہ اور گلفام کہاں ہو تم دونوں؟ میں نے امی کی طرف دیکھا تو امی کہنے لگی، ہر شوہر صرف اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے، پھر تمہارا بابا صرف تمہیں ہی کیوں پکارتا ہے؟ میں نے کندھے چکا دیے۔ تب امی کہنے لگی، ابھی تم نہ سمجھ ہو، تمہیں یہی لگتا ہے کہ سب لوگ تمہاری طرح ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ تب بابا کمرے میں داخل ہو گئے اور بولے، کیا بات ہے، تم دونوں ماں بیٹی کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ آج خیر تو ہے نا؟ امی گھبرا گئی اور بولی، بس فائزہ کے سر میں درد تھا، اس لیے وہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ بابا بولے، فائزہ خیریت تو ہے؟ چل میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ امی نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گئی اور بولی، نہیں نہیں، بس یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں امی کے اس رویے پر حیران ہو رہی تھی۔ امی نے آج سے پہلے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ کھانا لگا تو سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ امی سے برتن اٹھانے لگی تو بابا نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، فائزہ، اپنی امی کی باتوں کی وجہ سے پریشان مت ہونا، وہ ذرا الٹے دماغ کی ہے، کبھی بھی کچھ بھی بول دیتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور بابا کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ مجھے امی کا خوف تھا کہ اگر انہوں نے مجھے پھر سے بابا کے ساتھ دیکھ لیا تو غصہ کریں گی، مگر یہ بات بھی سچ تھی کہ میرے بابا جواری تھے، لیکن وہ اپنا گھر اچھے سے چلا رہے تھے، آفس بھی روزانہ جایا کرتے تھے۔ رات ہوئی تو امی اور بابا کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ گلفام سہم گیا تھا، وہ بولا، آپی یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور بولی، کچھ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امی اور بابا کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج ان دونوں کی لڑائی میں بار بار فائزہ کا ذکر آ رہا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی۔ صبح بابا ناشتہ کیے بنا ہی گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ میں امی کے پاس بیٹھ گئی اور بولی، امی رات بھر آپ اور بابا کیوں لڑتے رہے ہو؟ تب امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے ان کے رونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، فائزہ، میں آج تمہیں ایسی حقیقت بتانے لگی ہوں جسے سن کر شاید تم کبھی مجھے معاف نہ کر سکو۔ تم میری بات سن لو، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ اس وقت تمہاری ماں بہت ہی مجبور تھی، ضمانت کے ہاتھوں تنگ تھی، میرے پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ امی کی بات سن کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں بولی، امی مجھے اصل بات بتائیں کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ امی کہنے لگی، بیٹی، تم 3 برس کی تھی جب تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں اسے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو رونے پیٹنے لگی تھی، مگر میری ساس آ کر مجھے ہی کوسنے لگی تھی۔ وہ بولی کہ تم منحوس ہو، تمہارے قدم ہی منحوس ہیں، تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں تو پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ ایسی باتیں سنی تو دم گھٹنے لگا۔ میں نے رو رو کر دعائیں کی کہ میرے شوہر کو کچھ نہ ہو، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میرا شوہر مر گیا تھا، تم یتیم ہو گئی تھی۔ امی کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی جو انہوں نے مجھے بتائی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر امی جلدی سے اٹھی اور ایک پرانے سے بیگ سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی، پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ امی نے میرے ہاتھ میں ایک تصویر تھما دی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ تھا میرا پہلا شوہر اور تمہارا سگا باپ۔ اس تصویر میں امی دلہن بنی بیٹھی تھی اور بہت ہی خوش لگ رہی تھی۔ ساتھ بیٹھا شخص بھی بہت خوبصورت تھا، وہ شخص جو میرا باپ تھا، مگر مجھے تو اس کے متعلق کچھ علم ہی نہیں تھا۔ میں نے وہ تصویر سینے سے لگا لی تھی۔ امی کہنے لگی، جب تمہارے باپ کی لاش گھر آئی تو تمہاری دادی نے ہم دونوں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں روتی رہ گئی تھی اور بولی کہ مجھے میرے شوہر کا آخری دیدار تو کرنے دو، مگر اس عورت نے میری ایک نہ سنی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ امی کے گھر لے گئی تھی، مگر وہاں بہت غربت تھی، میرے بھائی کوئی کام نہیں کرتے تھے، اماں معذور تھی،
میرا باپ تو بہت عرصہ پہلے گزر چکا تھا۔ میرے گھر والوں نے ہم دونوں کو ہاتھوں ہاتھ میں لیا تھا، مگر وہاں حالات اس قدر خراب تھے کہ تم ہر وقت بیمار رہنے لگی تھی۔ مجھے تمہاری خاطر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ تمہاری نانی کہنے لگی کہ بیٹی تم دوسری شادی کر لو، اس میں تمہاری بچے کی بھلائی ہے۔ اس وقت مجھے امی کی بات بہت ٹھیک لگی۔ میں نے حامی بھر لی اور کہا ٹھیک ہے امی، آپ میرے لیے رشتہ تلاش کر دیں، میں شادی کر لوں گی۔ امی نے نبیل کا رشتہ میرے لیے ڈھونڈا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بس اتنی گزارش کی تھی کہ وہ میری بیٹی کو قبول کر لے۔ وہ بولا ہاں ٹھیک ہے، میں تمہاری بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ میں بولی اگر تم نے ایسا کر دیا تو میں عمر بھر تمہاری غلام بن کر رہوں گی، تم جو کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ وہ خوش ہو گیا، اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا اور مجھے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس نے میری بات مانی اور تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح چاہنے لگا۔ گھر میں رزق کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اب اپنے پہلے شوہر کو یاد کر کے آہیں بڑھتی رہتی تھی، مگر اس بات پر خوش تھی کہ تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ ایک دن امی مجھ سے ملنے کو آئی تو نبیل نے بہت ہنگامہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگا آج تو تمہاری ماں میرے گھر آ گئی ہے، اگر دوبارہ میں نے اسے یہاں دیکھا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں تو نبیل کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں بولی کیوں، آپ میری ماں کے بارے میں ایسے الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تب وہ کہنے لگا اس محلے میں عزت بنی ہوئی ہے، اگر لوگوں کو علم ہو گیا کہ میں نے اتنی غریب گھرانے کی لڑکی سے شادی کی ہے تو لوگ مجھ پر تھو تھو کریں گے۔ مجھے نبیل سے اس طرح کے الفاظ کی توقع نہیں تھی، مگر میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور سوچا کہ اگر میری بیٹی یہاں کھا پی رہی ہے تو مجھے اپنی ماں سے نہیں ملنا چاہیے۔ میں نے نبیل کی بات مان لی اور اپنے گھر والوں سے ہر قسم کا رشتہ ختم کر دیا۔ مگر مجھے اب سمجھ میں آیا کہ نبیل نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی اور پھر اس نے مجھے میرے رشتہ داروں سے دور کیوں کر دیا تھا۔ اس نے بہت لمبی پلاننگ کی تھی، جبکہ میں تو یہی سمجھتی رہی کہ یہ شخص میرے ساتھ مخلص ہے۔ مجھے اس بات کا بھی بعد میں پتہ چلا تھا کہ تمہارا باپ جوا بھی کھیلتا ہے اور وہ تمہارا سگا باپ نہیں ہے۔ اس نے مجھے یہ سب بتانے سے منع کیا تھا۔ میں نے اس کی یہ بات بھی مان لی۔ پھر ہمارے گھر گلفام پیدا ہو گیا تو میں یہی سمجھنے لگی تھی کہ نبیل تمہیں سگے باپ کی طرح چاہتا ہے، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ سوتیلا کبھی بھی سگا نہیں بن سکتا۔ میں بولی امی اب کیا ہوا ہے؟ امی کہنے لگی تم کچھ دن اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو، ہر بات کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ میں کچھ بھی کہہ کر تمہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی، تم میری ایک بات پلو سے باندھ دو۔ نبیل تمہارا سگا باپ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ایک اجنبی شخص ہے اور اب تم بڑی ہو گئی ہو، بالغ ہو گئی ہو، اسے دور ہی رہنا۔ اتنا کہہ کر امی میرے پاس سے اٹھ گئی تھی، جبکہ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ آج میرا دل بہت زخمی ہو گیا تھا۔ میں اس انسان کے لیے رو رہی تھی جسے میں عمر بھر اپنا باپ سمجھتی رہی تھی۔ وہ میرے لیے اجنبی کیسے ہو سکتا تھا؟ آج میں اسی کے لیے رو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی موت واقع ہی ہوئی ہو۔ میرے اندر اداسی بھر گئی تھی۔ میں سارا دن مردے کی طرح کمرے میں لیٹی رہی تھی۔ شام کے وقت بابا کام سے واپس آئے۔ وہ مجھے اور گلفام کو پکارتے رہے تھے، مگر میں اٹھ نہ سکی۔ بابا میرے کمرے میں آ گئے تھے۔ میری امی نے سارا دن کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، لیکن بابا کے آتے ہی وہ بھی وہیں پر آ گئی تھی۔ بابا کہنے لگے میری گڑیا اس طرح کیوں لیٹی ہوئی ہے؟ امی کہنے لگی اس کی طبیعت خراب ہے۔ بابا تڑپ گئے، کہنے لگے چلو اٹھو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ امی نے کہا نہیں، یہ نہیں جائے گی۔ بابا امی کو گھورنے لگے تھے، تب میں بول پڑی کہ نہیں بابا، مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ بابا مجھے دیکھتے رہے اور پھر امی بابا سے کہنے لگی کہ مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ بابا ایک دم سے دھاڑے تھے، کہنے لگے تم وہ بات بھول گئی ہو کیا جو میں نے شادی کے شروع کے دنوں میں کی تھی؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اپنے میکے والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھو گی۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی نبیل
مجھ پر اس قدر ظلم مت کرو۔ بابا بولے، جو کچھ مرضی کہہ لو، میری طرف سے کل بھی انکار تھا اور آج بھی انکار ہے۔ اتنا کہہ کر بابا باہر چلے گئے، جبکہ امی میرے پاس آ گئی اور بولی، دیکھا تم نے اپنی باپ کا رویہ۔ تب مجھے احساس ہوا تھا کہ جس شخص کو میں فرشتہ سمجھ رہی ہوں وہ اصل میں اچھا انسان نہیں ہے۔ اس نے میری ماں سے رشتے تک چھین لیے تھے۔ آج رات میرے بابا اور امی کی بہت لڑائی ہوئی تھی۔ میں نے صبح اٹھ کر وجہ پوچھی تو امی نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، حقیقت یہ ہے کہ نبیل تمہاری جوانی اور خوبصورتی کو دیکھ کر لالچ میں آ گیا ہے، وہ تمہیں فروخت کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں رونے لگی تھی۔ اس دن ایک شخص ہمارے گھر آیا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تب امی نے بتایا کہ یہ تمہارے انکل فیاض ہیں۔ انکل مجھے بہت ہی عجیب لگا تھا۔ امی نے مجھے کہا کہ انکل کے پاس جا کر سلام کرو، جبکہ میں تو دور سے ہی ان کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ خیر جب بابا گھر واپس آئے اور انکل کو دیکھا تو ہتھے سے اکھڑ گئے تھے۔ وہ امی سے کہنے لگی، یہ انسان ابھی میرے گھر سے چلا جائے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بابا گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ مجھے امی پر ترس بھی آ رہا تھا کہ بیچاری اپنی بائی سے بہت عرصے بعد ملی تھی۔ خیر بابا کے دوبارہ گھر آنے سے پہلے پہلے ہی انکل واپس سے لوٹ گئے تھے۔ بابا جب گھر آئے تو میں نے خود کو کمرے میں چھپا لیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے بیچ دیں۔ مجھے اب ہر وقت ڈر لگنے لگا۔ ایک رات بہت ہی عجیب سا واقعہ ہوا تھا۔ امی میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگی، آج رات تمہارا باپ تمہیں فروخت کرنے والا ہے، میں تمہیں بچا لوں گی۔ اتنا کہہ کر امی نے میرے ناک پر رومال رکھ دیا تھا اور پھر میں گہری نیند میں سو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک عجیب سے کمرے میں پایا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دل کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی، مگر تبھی مجھے گلفام نظر آیا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو امی پر نظر پڑی تھی۔ میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، ہم کہاں آئے ہیں؟ امی کہنے لگی، رات کو نبیل تمہیں فروخت کرنے لگا تھا، میں نے تمہارے انکل کو فون کر دیا۔ شکر ہے کہ اس نے وقت پر آ کر ہمیں بچا لیا۔ اب ہم تمہارے انکل کے گھر پر ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا، وہ انسان جس کو میں اپنا باپ سمجھتی رہی تھی وہ ایسے کیوں نکلا؟ انکل کا گھر عجیب سا تھا۔ اس گھر میں بہت سی عورتیں اور مرد تھے، وہ سب عجیب سے تھے۔ مجھے یہاں اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میری ماں بھی ہم سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ 3 دن تو آرام سے گزر گئے تھے، مگر چوتھی رات عجیب سا واقعہ ہوا تھا۔ میرے انکل جو ایک بار ہمارے گھر بھی آئے تھے، میرے پاس دودھ لے کر آئے اور بولے کہ اسے پی لو۔ میں نے ان کی جانب بڑی غور سے دیکھا تھا۔ میں نے انکل کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پکڑا تو ان کی بیوی پروین آنٹی نے اشارے سے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تو وہ مجھے دودھ پینے سے منع کر رہی تھی، پھر بہانے سے میرے پاس آ گئی اور انکل کو باتوں میں لگا کر اس نے مجھے دودھ گرانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہی تھیں۔ میں دودھ کا گلاس ہاتھ میں پکڑی بت بنی کھڑی تھی۔ تب پروین آنٹی انکل کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ پیچھے سے ان کی بیوی مجھے اشارہ کر رہی تھی کہ دودھ گرا دو۔ مجھے وہ عورت اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب سے ہم آئے تھے وہ ہم سے بات چیت ہی نہیں کرتی تھی، آنکھیں ماتھے پر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اور آج جب انکل کے دن میں میرے لیے رحم آ گیا تھا تو میری ہمدرد بن کر آ گئی تھی۔ میں نے سارا دودھ پی لیا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا تھا۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو تھی۔ میں نے اپنے حلیہ کا جائزہ لیا تو دنگ رہ گئی تھی۔ میں تو دلہنوں کی طرح سجی ہوئی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک بوڑھا سا مرد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی، کون ہو تم؟ وہ مسکرا دیا اور بولا، آج جب تم میری مہمان ہو۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے اس کمرے سے نکلنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر مجھے بے بس کر دیا گیا تھا۔ میں اپنی بدقسمتی پر روتی رہ گئی تھی۔
صبح ہی تو انکل مجھے آ کر لے گئے۔ میں بولی یہ سب کیا تھا؟ وہ ہنس کر بولے ہمارے ہاں یہی دستور ہے، یہاں پر لڑکیاں ایسے ہی کرتی ہیں۔ میں گھر پہنچی تو خوب ہنگامہ مچا دیا، میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میں نے اس سب کا قصوروار اپنی ماں کو ٹھہرایا تھا، مگر اس نے میری ایک بات نہ سنی۔ انکل کہنے لگے تم نے عمر بھر اب یہی کام کرنا ہے، اس لیے ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب گلفام میری حمایت میں بولا تو ماموں نے ایک زوردار تھپڑ اسے مارا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اس کی جانب بھاگی تھی۔ امی نے تو اتنا بھی نہیں کہا تھا کہ تم نے میرے بیٹے کو کیوں مارا ہے۔ امی سامنے بیٹھ کر سگریٹ پی رہی تھی۔ انکل کہنے لگا اگر تمہیں اپنے بھائی کی جان عزیز ہے تو آج کے بعد اس کام سے انکار مت کرنا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ میں نے تو بڑی حیا کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ میرا باپ سوتیلا نکلا اور وہ مجھے بیچنا چاہتا تھا، جبکہ ماں سگی ہونے کے باوجود سوتیلی جیسی تھی۔ میں گلفام کی خاطر ان ظالموں کی بات مانتی رہی۔ میں اب آئینے میں خود کو دیکھتی تو ڈر جایا کرتی تھی، مجھے خود سے وحشت ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں گھبرا گئی تو چھت پر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے قدموں کی چھاپ سنائی دی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو انکل کی بیوی پروین کھڑی تھی۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، پھر بولی تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم یہ سب کرنا نہیں چاہتی، پھر کیوں کر رہی ہو؟ میں غصے سے بولی آپ کے شوہر نے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ گلفام کو مار دیں گے۔ پروین آنٹی آہستہ سے بولی ابھی بھی وقت ہے، تم اپنے باپ کے پاس بھاگ جاؤ۔ میں بولی وہ بھی تو میرا سوتیلا باپ ہے اور مجھے بیچنا چاہتا ہے۔ خالہ پروین حیرت سے مجھے دیکھ کر بولی کون سا سوتیلا باپ؟ وہ کہنے لگی تم نے اپنے چہرے کے نقوش کو غور سے نہیں دیکھا ہے کیا؟ تم ہو بہو نبیل پر گئی ہو، وہ تمہارا سگا باپ ہے۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ وہ سوتیلا باپ ہے؟ میں بولی امی نے کہا تھا۔ پروین آنٹی نے کہا تمہاری امی ایک نمبر کی جھوٹی عورت ہے، یہ لوگ بہت برے ہیں، ان کا ذریعہ معاش تو تم جان ہی چکی ہو۔ تمہاری امی بھی جوانی میں یہی سب کرتی تھی، پھر ایک امیر آدمی سے شادی کر کے اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے 3 ماہ تمہاری ماں کو ساتھ رکھا اور پھر طلاق دے دی۔ تب اس کی ملاقات نبیل سے ہوئی تھی، وہ ایک امیر باپ کی اولاد تھا، اس لیے تمہاری ماں سے شادی کر لی۔ جب تک تمہاری ماں کی اصلیت اسے پتہ چلی تب تک تم پیدا ہو چکی تھی۔ تم اور گلفام نبیل کی سگی اولاد ہو۔ وہ اتنا شریف آدمی تھا کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کے ساتھ گزارا کرتا رہا۔ یوں ہی وقت گزر گیا اور وہ بیچارہ شرافت کا مارا تمہاری ماں کو چھوڑ بھی نہ پایا کہ بچوں پر برا اثر پڑے گا۔ ویسے تمہاری ماں کی مکاری کو داد دینا پڑے گی۔ اس نے کس طرح تمہیں تمہارے باپ کے خلاف کر دیا۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہوگا۔ اب بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، تم لوٹ جاؤ۔ اتنا کہہ کر انٹی پروین نیچے چلی گئی تھی، جبکہ میں صدمے سے دوچار تھی۔ رات کے وقت مجھے پھر ایک غیر مرد کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں آج کی رات جس کی مہمان تھی، میں نے بڑی ہی چلاکی سے اسے نیند کی دوا پلا دی اور وہ نشے میں سو گیا۔ تب میں نے اس کا موبائل نکال کر بابا کا نمبر ملایا تھا، پھر میں نے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا اور گھر کا پتہ بھی بتا دیا تھا۔ صبح جب میں گھر پہنچی تو بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو انکل کہنے لگے جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ ہو گئی تھی، مگر اسی وقت پولیس آ گئی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر انکل کی جان نکل گئی تھی۔ پولیس کے ساتھ بابا بھی تھے۔ پولیس نے امی اور انکل کو پکڑ لیا تھا، مجھے اور گلفام کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کی کارروائی کے بعد ہم بابا کے ساتھ چلے گئے تھے۔ اس بار بابا ہمیں اپنے آبائی گھر لے گئے تھے۔ بابا نے بتایا تھا کہ اس رات انکل نے بابا کو مارنے کی کوشش کی تھی، وہ بے ہوش ہو گئے۔ تب امی اور انکل گھر سے فرار ہو گئے تھے۔ اب میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہوں۔ سب نے مجھے قبول کر لیا ہے اور پھوپھو نے تو اپنے بیٹے سے میرا رشتہ بھی کر دیا ہے۔ زندگی میں پھر سے سکون ہو گیا ہے۔ میری ماں اور انکل جیل میں ہیں۔ انکل نے پہلے ہی بہت سے جرم کیے ہوئے تھے، اب ساری زندگی وہ سلاخوں کے ہو کر رہ گئے ہیں، اور میری ماں بھی
ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ سچ ہے کہ جو عادت بندے کو چھوٹی عمر میں لگ جائے یا جس لت میں انسان چھوٹی عمر میں ہی پڑ جائے، وہ ساری زندگی بھی ساتھ نہیں چھوڑتی، اور بالآخر برائی کا بدلہ برائی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔